جی بیان شروع کیا جائے، ذرا بتا دیجیے۔ جی ایسا جی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو مجھے آج تحریر ملی، غالباً صبح ملی تھی یا کل شام کو، ماشاءاللہ آپ لوگ تقریباً 2021 کے وقت سے شروع کیا ہوا اور 40 کروڑ سے زیادہ درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے اور بے حد قبول فرمائے۔ جب یہ آپ لوگوں کی کارگزاری معلوم ہوتی ہے اور میرا تو دل کرتا ہے کہ میں دیر آؤں اور وہاں 2-3 دن رہوں، لیکن وقت نہیں ملتا، وقت تھوڑا ہے تو کام زیادہ ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اب ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ لوگوں کا سلام الحمدللہ مکہ اور مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ بہرحال آج میری ڈیوٹی ہے درود شریف کی برکات کے بارے میں کچھ بتانا، دعا اور مراقبہ، تو انشاءاللہ اس ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور درود شریف کی کثرت گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی بخشش ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے، اور درود شریف کی کثرت سے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی کفایت ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی پریشانی ایسی نہیں جو درود شریف کی کثرت سے پوری نہ ہو، آخرت کا کوئی غم ایسا نہیں جو درود شریف پڑھنے والے سے دور نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ کثرت سے ہو اور محبت سے ہو، محبت سے ہو اور کثرت سے ہو۔ کئی سال پرانی بات ہے، جب سیرت کے اوپر بیانات کا سلسلہ شروع کیا، ماشاءاللہ تقریباً 76 یا 77 بیانات ہیں اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، اگر آپ لوگ بھی اس کو سنیں تو بہت اچھا ہے۔ وہ جب سیریز چل رہی تھی، بیانات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک بزرگ ہیں، میں نے ان کو ذکر کیا، میں نے کہا حضرت اللہ کے فضل سے سیرت کے اوپر بیانات میں کر رہا ہوں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ یوں میں نے ان سے بات کہی، ایک عجیب بات، ایک عجیب نقطہ انہوں نے سمجھایا جو آپ لوگوں کو آج بتانا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کہنے لگے حافظ صاحب، کوئی بھی غیرت مند آدمی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کا نام کسی بری زبان پر آئے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی، درود شریف پڑھنے کی، آپ کی سیرت پہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دی، گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا تذکرہ اس زبان سے کبھی جاری نہیں کرواتا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ انہوں نے مجھے بات کہی، بڑی تسلی ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہی تسلی اور خوشی یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہوگی کہ آپ لوگ جب کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، بلکہ مجھے بعض بار شرم آتی ہے کہ کاش میں بھی اتنا کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جاؤں۔ اور درود شریف کی برکت سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے بس 2 چیزیں چاہیے، محبت سے پڑھے اور کثرت سے پڑھے، تو مال میں اللہ برکت دیتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، فقر اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور جو سب سے مزیدار بات ہے، درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکات میں سے بعض چیزیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو نماز کا حکم دیا، قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا، ہمیں روزے کا حکم دیا، ہمیں اور بہت سارے احکامات دیے، لیکن درود شریف کا بھی جو حکم دیا تو اس کے اندر ایک بڑا عجیب فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، مومنین کو کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ حکم ہے یہ اس اعزاز سے بہت بڑا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میرے بندو تم بھی کرو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص ایک شان ہے کہ اس عمل میں انسان وہ عمل کرتا ہے جو اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اے ایمان والو اپنے نبی پر درود بھیجو۔ اب ہمیں ڈائریکٹ نبی پہ درود بھیجنا چاہیے نا، ذرا سمجھے نقطہ، ذرا باریک بات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی پہ درود بھیجو، اب ہمیں ڈائریکٹ بھیجنا چاہیے اس حکم کے مطابق، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیے، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کنفیوژن ہے بھائی؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھا دوں یا رہنے دوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں آپ معلمات ہیں، طالبات ہیں، مدرسے میں پڑھنے والی ہیں، تو یہ بڑا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو تم نبی پہ درود بھیجو، اب ہمیں چاہیے ہم ڈائریکٹ نبی پہ درود بھیجیں، لیکن ہم حکم پورا کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی اور ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ آپ کر دیجئے۔ اس میں دو باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہم کس طرح درود بھیجیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کا حکم دیا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ اس جو ہمارا طریقہ ہے جو مسنون ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں ترتیب ہی یہی بتائی، تو ترتیب ہی یہی ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں بھیجیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے۔ کیوں؟ پوائنٹ تو یہ کیوں ہم درخواست کریں گے؟ بات اتنی سی ہے کہ میں اور آپ کتنی ہی محبت سے، عقیدت سے اچھے طریقے سے درود پاک پڑھ لیں، ہماری زبانیں گندی، ہماری سوچیں فکریں خراب، ہمارے عمل گندے، ہم اتنے خراب ہیں کہ اللہ کے محبوب کی شان کے مطابق ہم بھیج ہی نہیں سکتے، تو ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم آپ کا یہ حکم کیسے پورا کر سکتے؟ اللہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری کمزوری، ہماری عاجزی، ہماری ناقص ہونے کی وجہ سے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے محبوب پر یا اللہ آپ اپنی طرف سے خوب رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ تو یہ اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ ہماری کمال عاجزی۔ اچھا اور غور کریں اس کے اندر ایک اور بات، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے ظرف بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ہم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو کچھ بھیجتے، اول تو یہ کہ ہم اس شان کا بھیج ہی نہیں سکتے، یہ تو بات مکمل ہو گئی، لیکن چلو ٹوٹا پھوٹا کوئی لولا لنگڑا کچھ بھیجتے تو صحیح نا، تو کیسے بھیجتے؟ تو اللہ سے لیتے تو بھیجتے، ہمارے پاس ہوتا تو بھیجتے، یعنی گویا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہونا تھا، ہمارا تو پھر بھی نہیں تھا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجیے، اپنی برکتوں کا نزول فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، نام میرا اور آپ کا جا رہا ہے، کر اللہ رہے، سب کچھ اللہ نے حکم بھی ہمیں دیا میرے بندو تم یہ کرو، اور ہم اللہ ہی سے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ آپ ہی کر دیجئے، ہم تو نہیں کر پاتے، ہم بڑے کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بھیج رہے ہیں تو نام ہمارا ساتھ جا رہا ہے کہ جی اب میں درود شریف پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیا، یقین کر لیجئے جس نے درود پاک پڑھا اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ روض رسول پر پیش کر دیا گیا، فرشتے جا کے بتاتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے درود پڑھا۔ تو اس میں سراسر فائدہ ہمارا ہی ہے درود شریف پڑھنے میں۔ اور آگے دیکھیے
جو بندہ درود شریف کے مطلب کو سمجھ لے اور یقین کر، یعنی کہ درود شریف کے ترجمے کو سمجھے، یہ شرک سے دور ہو جائے گا۔ یہ مشرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ درود شریف میں ہم اللہ سے درخواست کریں اللہ اپنے محبوب پر رحمت فرما۔ تو درود شریف کو ترجمے کو سمجھ کر پڑھنے والا وہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی بڑائی کا قائل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے جو بہت خاموش ہے، جو انسان اگر صحیح ترجمہ سمجھے تو خود بخود اس کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور انسان بھی، مومنین بھی بھیج رہے ہیں، کیا تینوں کا ایک ہی ہے بھیجنا؟ نہیں، سب کا اپنے اپنے حال کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کے مطابق ہے، فرشتوں کا جو ہے وہ دعا کرنا ہے، ہمارا اپنے شان کے، ہمارے اپنے حساب سے ہے۔ تو سب کا اپنا اپنا تعلق ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں بیٹا باپ، ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ باپ بیٹے پر مہربان ہے، بیٹا بھائی پر مہربان ہے، اور بھائی دوسرے بھائی پر بھی مہربان ہے۔ یعنی اس گھر میں باپ ہے اور چند بیٹے ہیں، تو بیٹے اپنے والد پر مہربان، والد اپنے بچوں پر مہربان، اور بھائی ایک دوسرے پر مہربان۔ تو لفظ مہربانی ہے، لیکن باپ کی شفقت بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے، اور بیٹوں کی شفقت باپ کے لیے کچھ اور ہے، لفظ وہی ہے۔ تو یہ سب کی اپنی اپنی شان کے مطابق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صلاح سے مراد اللہ رب العزت کی تعریف ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا انتہائی خیر کا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ مدینہ طیبہ میں تھے، تو اس مسجد میں جانا ہوا جسے مسجد شکر، مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، اور آج کل اس کا نام مسجد ابو ذر غفاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلے تو باغ تھا، وہ مسجد تو اب بنی ہے، وہاں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا سجدے میں، اور طویل سجدے میں ہے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی، رو پڑے، غمگین ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ ان کی کیفیت کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ شاید روح مبارک قبض ہو گئی ہے، اتنا طویل سجدہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا ہے، اور میں شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کر رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کے مجھے پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں جو زمین کے اوپر کوئی مومن آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے۔ تو میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کو درود شریف پڑھتا ہے تو 10 رحمتوں کا نزول، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہوں کی معافی، اور بعض روایات میں 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، طبرانی شریف کی روایت ہے، فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری اور جہنم سے بھی بری، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 100 دفعہ درود بھیجیں گے، جو 100 دفعہ بھیجے گا اللہ 1000 دفعہ بھیجیں گے، اور جو عشق اور شوق میں اس پر زیادتی کرے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنوں گا اور گواہ بھی بنوں گا۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، قیامت کے دن کا ایک حال ہوگا۔ قیامت کے دن مخلوق ہوگی، میدان حشر میں کھڑی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ پہ ایک مقام دیا جائے گا، وہاں وہ کھڑے ہوں گے،
ان کا اپنا قد بھی لمبا، مقام بھی اونچا دیا، یعنی کہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ سک رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ ابو الانبیاء بھی ہیں اور ابو الناس ہیں، انسانوں کے والد ہیں آدم علیہ السلام، ہم سب ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ اچھا جی، تو ہوگا کیا محشر کے میدان میں؟ حضرت آدم علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، فرشتے اس کو لے کر پکڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو پکاریں گے احمد، نبی علیہ السلام کو فرمائیں گے یا احمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب حضرت آدم ان کو کہیں گے دیکھیں آپ کا وہ امتی، وہ نوجوان، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی تہبند کو کس لوں گا، ازار کو کس لوں گا، اور تیزی سے پھر اس نوجوان کی طرف جاؤں گا جسے فرشتے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ وہاں جا کے میں فرشتے سے کہوں گا رکو، ٹھہرو، میری بات سنو۔ فرشتے نہیں رکیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو حکم پورا کرنے والے ہیں، ہمیں حکم ہے اسے جہنم میں ڈالنے کا، ہم جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بایاں ہاتھ جو ہے نا اپنی ریش مبارک، داڑھی مبارک کے اوپر رکھیں گے۔ عرب کے اندر ایک عاجزی اور لجاجت کا انداز ہوتا تھا اس زمانے میں کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ، الٹا ہاتھ جو ہے اپنی داڑھی پہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عاجزی کا اظہار ہوگا، اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یا اللہ آپ ہی نے تو وعدہ کیا تھا، آپ مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں، مجھے غم نہیں ہوگا، اے اللہ مہربانی فرما۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام یہ عاجزی والا عمل کریں گے، اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے واپس آؤ اور ان کی بات سنو، جو یہ کہہ رہے ہیں مانو۔ فرشتے واپس آ جائیں گے، اس نوجوان کو دوبارہ میزان پہ لایا جائے گا، ایک طرف اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھے گئے ہوں گے، گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا پرزہ اپنے پاس سے نکال کے نا، کاغذ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا، بطاقہ، چھوٹا سا ٹکڑا، وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسی رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ سے ہوا میں ختم ہی ہو جائیں گے، گویا کہ وزن ہی نہ رہا، اور آواز آئے گی فلاں بن فلاں، اس نوجوان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، اے فرشتوں سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ کے کہے گا اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرا دیجئے، اپنی پہچان تو کرا دیجئے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں کہ میرا معاملہ حل ہو گیا، تو جہنم میں جا رہا تھا، اور یہ کیا آپ نے رکھا ہے؟ تو تین باتیں کہے گا، آپ کون ہیں، تعارف کروا دیجئے، کہ آپ نے رکھا کیا ہے، اور آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں کہ آج میری اتنی ضرورت کے وقت کام آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا تعارف کروائیں گے، فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمائیں گے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ درود شریف لکھا ہوا ہے جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا، اس میں وہ درود شریف لکھا ہوا دنیا میں تو نے پڑھا تھا، میرے پاس اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو درود شریف کا پڑھنا ہر اعتبار سے خیر ہی خیر کا ذریعہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اچھا، بہت سارے لوگ، قدرتاً اللہ نے بات یاد کروا دی، قبولیت دعا کا نسخہ لوگ بہت پوچھتے ہیں، قبولیت دعا کا نسخہ سن لیجئے۔ درود شریف دعا کے سے پہلے اور دعا کے بعد، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا اوپر نہیں جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ دعائیں اوپر جاتی ہیں کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ درود شریف کوئی پڑھے، کب پڑھے، دل سے توجہ سے پڑھے، شوق اور محبت سے پڑھے یا ویسے ہی پڑھے، یہ سارا ہی سارا قبول ہے۔ ایمان والا جب درود شریف پڑھے گا تو قبولیت کی تو اس میں پکی سند ہے۔ تو دعا کے اندر ہم نے پہلے درود شریف پڑھا، آخر میں پھر درود شریف پڑھا، درمیان میں دعا، یہ سب قبول کیوں ہوگی؟ کہ دعا پورا ایک عمل ہے، شروع میں اللہ کچھ قبول فرما لے، آخرت میں کچھ قبول فرما لے آخر میں، اور درمیان والا چھوڑ دے، یہ اللہ کی شان سے بعید۔
تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے کہ شروع میں بھی درود شریف آخر میں بھی درود شریف تو درمیان میں ہماری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو قبولیت دعا کا نسخہ تو انتہائی آسان ہے، درود شریف شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی ہو اور محبت کے ساتھ ہو تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور الحمدللہ ہم سب اس کا اہتمام کرتے بھی ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے چند باتیں تو فضیلت کی آ گئیں، لیکن اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نہ پڑھنے والے کون ہیں؟ انتہائی بخیل، کنجوس۔ جو درود شریف نہیں پڑھتے یہ انتہائی کنجوس اور انتہائی بخیل لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، فرمایا آمین۔ دوسرا قدم رکھا، دوسرے درجے پہ چڑھتے ہوئے فرمایا آمین۔ تیسرا قدم رکھا، تیسرے درجے پہ تو فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو عمل کیا ہے تو یہ آمین ہم نے تو پہلے نہیں سنا، ہے کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا فرمایا، تین میں سے ایک یہ تھا اور ایک یہ تھا کہ جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسرا وہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شقاوت سے اور ایسی سختی سے محفوظ رکھے کہ ہماری مجالس میں درود پاک کے بغیر ہو جائیں۔ آج کل ہم بہت ساری جگہ بیٹھتے ہیں، مجلس شروع بھی کرتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یہاں عرب کے اندر میں نے دیکھا عربی حضرات کو ایک ہی قرآن مجید بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور دوسرا اپنی مجالس میں درود شریف کا ان کا بہت زیادہ اہتمام ہے، باتوں کے درمیان پڑھتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ذکر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں اس کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ اپنی مجالس میں باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور درود شریف ہوتے رہنا چاہیے۔ آج شب جمعہ انشاءاللہ ہوگی، تھوڑی دیر میں وقت آئے گا۔ سنیے، حضرت ابو دردہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کرتے ہیں، میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں، میرے انتقال کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آج بھی ہے اور قیامت تک یہ چیز اسی طریقے سے ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافے کا یہ ذریعہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نزہت المجالس میں طبرانی سے ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ والا درود پڑھے گا، اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، وہ اس کا ثواب لکھنے والوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈال دے گا، یعنی فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہیں گے اس کا ثواب۔ اسی طرح درود تنجینہ بہت مفید ہے اور بہت مبارک ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات وفی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ درود تنجینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تنجینہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے احباب اس کے بارے میں سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں،
جی درود تنجینا یا تنجینا بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں جب کسی پریشانی میں آتا ہوں، حالات آتے ہیں، تکلیفیں، کوئی غم آ جاتی ہے، بات یہ تو زندگی کا حصہ ہے، تو درود تنجینا پڑھنے کے اتنے فوائد ذاتی طور پر مجھے ملے ہیں کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا. پورے تجربات ہیں میرے پاس الحمدللہ. تو درود تنجینا جب کوئی پریشان ہو، غم ہو، کوئی تکلیف ہو، لیکن بس پڑھتے ہوئے شوق اور قبولیت کا یقین اور محبت ہو. ایسی طوطے کی طرح رٹنا، اس میں پھر وہ اثرات نہیں ملتے جو فوری طور پر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو جتنی توجہ کے ساتھ ہوگا نا، اتنا معاملہ پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس میں شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کون سا مسئلہ ہے جو درست سے حل نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے والا بھی تو شوق سے پڑھے نا. جب پڑھنے والا شوق سے نہیں پڑھے گا تو پھر رکاوٹ آ جائے گی. تو اپنی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نام آئے تو بعض لوگ سیدنا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، بڑھاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سیدنا محمد، یہ بہت اچھی بات ہے. جتنا ادب ہو اتنا اچھا ہے. کل کسی نے ایک عجیب و غریب سوال پوچھا. مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کو کہاں لے جائے گا. ان خاتون نے مجھ سے سوال پوچھا واٹس ایپ کے اوپر کہ جی ہمیں لوگ منع کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام مت بھیجا کرو کسی آنے جانے والے کے ذریعے. تو یہ عجیب عجیب فتنے ہیں، عجیب عجیب فتنے ہیں. جب ہمیں خود حاضری کا موقع ملے، خود کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا، یہ تو بہت اچھا. لیکن جب کوئی جا رہا ہو تو اس کو بھی پیغام بھجوانا، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، خلیفہ راشد میں سے ہیں. وہ شام میں تھے، شام سے مدینہ منورہ خاص طور سے قاصد بھیجتے تھے جو بار بار جا جا کے روضہ شریف پر حاضر ہو کے ان کا سلام روضہ اقدس پر بھیجا کرتا تھا، لے کے جایا کرتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی حج یا عمرے پہ جا رہا ہو، ہمیں ملے، پتہ لگے، تو ہمیں دو باتیں ضرور کرنی چاہیے. نمبر ایک دعاؤں کی درخواست، اور نمبر دو سلام پیش کرنے کی درخواست، کہ ان کو یاد رہے تو ضرور ہمارا سلام پیش کر دیں. یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. لیکن آج کل ہمارے ہاں بہت سارے مسائل آ گئے ہیں، اس میں یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے بھیجنے کی، کسی کو دینے کی، خود جاؤ تو ٹھیک ہے. بھئی وہاں ہمارے نام کے ساتھ ذکر ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، جتنا بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. اب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا ماشاءاللہ معلمات ہیں، طالبات ہیں، اور یہ جب لکھ رہی ہوتی ہے نا تو انہیں بار عام طور سے وقت کم ہوتا ہے، یا جلدی ہوتی ہے، یا بے دھیانی ہوتی ہے. تو ایک کام جو ہے نا یہ غلطی کرتی ہیں بہت کثرت کے ساتھ، یہ شروع ہو گئی ہے. اب ذرا یہ واقعہ سن لیجئے، اسی میں پورا جواب مل جائے گا. عام طور سے جو ہماری طالبات اب غلطی کرتی ہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتی اور کچھ نہ کچھ کمی کر دیتی ہیں. اور کچھ تو بیوقوف ایسے بھی ہیں جو خالی سلام لکھ دیتے ہیں، صاد لام عین میم، ہر چیز کے شارٹ کٹ بنا دیا. السلام علیکم کا شارٹ کٹ اے بنا دیا، جزاک اللہ کا شارٹ کٹ JZK بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے بھی جنت شارٹ کٹ والی دے دی تو جنت کے باہر ہی کہیں کھڑے رہ جائیں گے. بسم اللہ کا بھی شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے، ساری شارٹ کٹ چل رہے ہیں ہمارے پاس. تو بھائی ہمیں کوئی تو جگہ ہو نا جہاں ہم شارٹ کٹ سے بچیں بھائی. تو جب نام مبارک لکھنا ہے تو پھر طالبات ہیں، معلمات ہیں، ہم جب بھی لکھیں تو ادب سے بھی لکھیں، محبت سے بھی لکھیں. ذرا واقعہ سن لیجئے. ابو سلیمان حرانی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سلیمان جب تم حدیث میں میرا نام لکھتے ہو تو درود بھی پڑھتے ہو تو پھر وسلم کیوں نہیں کہتے؟
یہ 4 حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 40 نیکیاں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب نام لیں تب بھی جلدی نہ کریں۔ اس طرح بہت سے لوگ بیانات میں، میری بہت بڑی غلطی تھی، جب بیانات میں شروع کے میرے بیانات جو ریکارڈنگ وہ سنیں گے نا، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت میں نے جلدی پڑھا ہے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو 3-4 سال پرانی بات ہے، مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، انہوں نے جب میرا یہ سنا، ان کے ساتھ میں زیارتوں پہ گیا ہوا تھا، انہوں نے بڑی زبردست میری تنبیہ کی، ٹوکا، ڈانٹا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی ادب سے لیں، پورا لیں، صحیح لیں، جلدی نہ لیں، جلد بازی نہ کریں۔ تو میں نے پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو الحمدللہ بہتر کیا، اور ابھی بھی غلطی ہو جاتی ہے، بیان کرتے ہوئے بات ہوتی ہے تو ہوتا بھی اتنے منٹ میں بیان پورا کرنا ہے، تو اکثر لوگ، میں نے پھر اوروں کا بھی مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہی نہیں اور لوگ بھی بیان کرتے ہوئے، خطیب حضرات بیان کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں کہتے، وہ شارٹ کٹ میں لینے کے لیے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں، لکھنے والی طالبات، معلمات جب لکھیں تو پورا لکھیں، شوق سے لکھیں، اور بیان کرنے والے جس میں خود بھی شامل ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم نام پورا صحیح طریقے سے لیں۔ تو ہر چیز کو شارٹ کٹ میں نہ لے جائیں، تو کوئی چیز ترتیب پر بھی رہنے دیں۔ ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا آپ کی مغفرت کس بات پر ہوئی، کون سا عمل تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا کرتا تھا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں، بات مکمل کر لیتے ہیں۔ جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث حضرت ابو زرع کو خواب میں دیکھا، یہ بہت بڑے محدث ہیں ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی امامت نماز میں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا مقام آپ کو کس چیز سے ملا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے اس ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صلاۃ و سلام لکھتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 کروڑ درود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی تو ایک ہی رحمت سب کچھ ہے، اور میرے اوپر تو 1 کروڑ ہو گئیں۔ تو بھئی درود شریف کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کثرت سے شوق سے پڑھنے والے بنے، اور جب لکھنے کا یا بیان میں بولنے کا ہو تو سب لوگ اپنی اس غلطی کو جو بیان کرنے والے ہیں نوٹ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، کہ یہ تو نام ہے کائنات کا جو بڑی محبت سے عقیدت سے لینا چاہیے، اور اس میں کسی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح السلام علیکم کا شارٹ کٹ اور جزاک اللہ کا شارٹ کٹ، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، JZ کے لکھ کے لوگ بھیج دیتے ہیں جزاک اللہ کا شارٹ کٹ بنا دیا۔ بھئی جزاک اللہ پورا بھی نہیں کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، صرف جزاک اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے اور پورا لکھنا چاہیے۔ تو اس کا عبادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، ادب بھی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت پوری لینی ہے، تھوڑی سی بس گزارا، جنت تو ہمیں پوری لینی ہے نا، تو ان چیزوں میں بھائی خدا کے لیے آئندہ شارٹ کٹ کے کام نہ کرے، تو اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت کر لیں، اور جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت کی نیت کر لیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، کل صبح ان کا مجھے فون آیا،
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی خواب میں زیارت ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ روزہ رسول کھلا ہوا تھا، وہ اندر گئے خدمت کی، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور بھی انہوں نے دیکھا کہ بہت سے وہاں پہ نیک لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا سب لوگوں کو کہ بھائی یہ خواب کی بات ہے، خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر شعبے میں زندگی کے ہر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، ہر سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتا رہے تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ خواب میں ہی اذان شروع ہو گئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی اذان کا جواب دیا، اور بعد میں فرمایا کہ بھئی اذان کا جواب بھی اہتمام کے ساتھ دیا کرو، مؤذن نمازیوں کا اجر لے جاتا ہے، اور مؤذن کا جواب دینے والا یہ بھی نمازیوں کا اجر لے جاتا ہے، یعنی خوب اجر کی بات ہے۔ تو ان دو چیزوں کو بھی ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات جب اذان ہو تو پھر اس کا جواب دیا کریں۔ اچھا، اذان کے حوالے سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی طرف کی اذان آ رہی ہوتی ہے، کوئی ظہر 1 بجے آ رہی ہے، کوئی 1:15 بجے آ رہی ہے، کوئی 1:30 بجے آ رہی ہے، کوئی 1:45 آ رہی ہے، تو کسی ایک کو ہم طے کر لیں اور ایک کا جواب دے دیں، وہ کافی ہے، لیکن شوق سے اور ادب سے دیں۔ کام کاروبار میں مشغول ہیں، کم گھر کے کاموں میں مشغول ہیں، تو 2-3-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، ادب کے ساتھ جو ہے نا وہ سلام کا جواب دیں، اس کو عادت بنائیں، اس کا خیال رکھیں، اس سے انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن میں شفاعت مل جائے گی۔ تو اب اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ ہم تلاش کر لیں اور اس کو مکمل کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی خوش پناہی نصیب فرما، اللہ تمام طالبات اور معلمات اور انتظامیہ کو قبول فرما۔ اللہ انہوں نے جو تقریباً 2-2.5 سالوں میں 40 کروڑ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیا، جو مجھے تعداد لکھ کے بھیجی کہ وہ 40 کروڑ سے اوپر الحمدللہ ہو چکی، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما اور قبول فرما۔ یا اللہ مجھے بھی درود شریف شوق سے اور کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف کی جتنی برکات، جتنے فضائل یا اللہ کتابوں میں لکھے ہیں، اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما۔ درود شریف کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں ہماری دور فرما، تمام غموں کو دور فرما۔
ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں قرب عطا فرما، جنت میں پڑوس عطا فرما یا الہ العالمین۔ حدیث کے اندر آتا ہے درود شریف کی کثرت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمت میں شامل فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ تو بکریم ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ مسافر نیک ہو یا برا یہ تو بات نہیں اپنے حدیث میں آئی، نبی نے تو یہ فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم مسافر ہیں، مسافروں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ ہمارے ساتھی جتنے گروپ میں ساتھ ہیں سب کو قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین۔ کچھ ہمارے ساتھیوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے، سنت کے مطابق چہرے کو بنانے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ان کے ارادوں کو کامیاب فرما، قبول فرما، آسان فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر رکاوٹ کو دور فرما یا الہ العالمین۔ ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اللہ یہ پاکستان میں جو لوگ سن رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرما، ہر طرح کی آسانی عطا فرما، تمام برانچز کو قبول فرما۔ آنے والے وفاقی امتحان میں سب طالبات کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو الگ سے اجر اور بہترین بدلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔